مکہ کی تاریخ کا سب سے خطرناک دن، جب ایک شخص نے موت کو دعوت دی اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کلمہ حق کا اعلان کر دیا۔ چاروں طرف ظالم خونخوار قریش موجود تھے اور اس نوجوان کا تعلق دور دراز کے قبیلے سے تھا۔ نام تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ وہ جانتے تھے کہ ایک لفظ بھی زبان سے نکلا تو جسم لہو لہان ہو جائے گا، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ آج ہم جانیں گے کہ ایمان کی یہ پہلی للکار کس طرح دی گئی اور وہ موت کے منہ سے کیسے واپس آئے۔ اس حیرت انگیز داستان کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ودان نامی بستی میں قبیلہ غفار رہائش پذیر تھا، اور اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب تاجروں کے قافلے شام یا دیگر ممالک کو جاتے ہوئے یہیں سے گزرتے تھے۔ قبیلہ غفار کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی آمدن پر تھا جو عرب تاجروں کے یہاں قیام کے وقت انہیں حاصل ہوتی تھی۔ اگر تاجر یہاں خرچ کرنے سے گریز کرتے تو قبیلہ غفار کی لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے۔ جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اسے اپنے قبضہ میں کر لیتے۔ جندب بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا، جن کی کنیت ابو ذر رضی اللہ عنہ تھی۔ انہیں جرت، دانش مندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ انہیں شروع سے ہی ان بتوں سے دلی نفرت تھی جنہیں ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ عرب اس وقت عقیدہ کی خرابی اور دینی فساد کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسے نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے منتظر تھے جو لوگوں میں شعور پیدا کرے، انہیں حوصلہ دے اور پھر انہیں گمراہی کی اتھاہ تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، آپ ابھی مکہ معظمہ جائیں۔ سنا ہے وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آسمان سے اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ وہاں جا کر غور سے ان تمام حالات کا جائزہ لینا جو اس وقت وہاں رونما ہو چکے ہیں، بالخصوص یہ پتہ کرنا کہ ان کی اصلی دعوت کیا ہے۔ اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب انیس رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور وہاں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بڑی شفقت و محبت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑے اشتیاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ تو جناب انیس رضی اللہ عنہ نے بتایا، اللہ کی قسم، میں نے بچشمے خود دیکھا ہے کہ وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی مربوط ہوتی ہے، لیکن اس پر شیرگوئے کا اطلاق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ابو ذر نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے بتایا، عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جناب ابو ذر فرمانے لگے، پیارے بھائی، آپ کے بیان سے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ اب آپ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اب میں خود صحیح صورتحال کا جائزہ لینے وہاں جاتا ہوں۔ جناب انیس رضی اللہ عنہ نے کہا، ضرور جائیے، آپ کے بعد میں اہل خانہ کا خیال رکھوں گا، لیکن اہلیان مکہ سے ذرا محتاط رہنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے زاد راہ اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ اپنے ہمراہ لیا اور دوسرے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیدل مسافت طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ تو پہنچ گئے، لیکن وہ قریش مکہ سے خوف زدہ تھے، اس لیے کہ انہیں پہلے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی لیتا ہے، قریش اس کا جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا
کہ اب کیا کیا جائے، میں تو یہاں کسی کو جانتا نہیں۔ اگر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو ممکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اور وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ دن بھر انہی خیالات میں غلطاؤں پریشان رہے۔ رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو سوچا کہ یہ تو کوئی اجنبی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس آئے، گھر چلنے کی دعوت دی تو آپ رضامند ہو گئے۔ گھر میں ان کی خوب خاطر تواضع کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کا سبب دریافت کرنے سے عمدن گریز کیا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ رات ہوئی تو مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ دوسری رات پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا تو خیال کیا کہ اس مسافر کو آج بھی اپنی منزل نہیں ملی۔ اسے پھر اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ دوسری رات بھی خوب ان کی مہمان نوازی کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کی وجہ پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہمان سے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے بیان کیا، میں دور دراز سے سفر کر کے یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اللہ کے قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ پھر رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں۔ اگر میں نے رستہ میں کوئی خطرہ محسوس کیا تو رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ جب میں گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بے دھڑک میرے پیچھے اندر آ جائیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مہمان کو ہمراہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے ہوئے، نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ بالآخر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیکہ سلام اللہ ورحمتہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مذکورہ الفاظ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کا یہی انداز مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید سنایا۔ اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ دیگر واقعات مختصر انداز میں اب انہی کی زبانی بیان کیے جاتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے بنیادی مسائل اچھی طرح سمجھا دیے، اور قرآن مجید کے بعض اجزاء کی بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں مجھے یہ تلقین کی کہ ابھی یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو نہ بتانا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو کہیں آپ کو اس جرم کی پاداش میں قتل نہ کر دیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
مکہ سے روانگی سے قبل ایک مرتبہ ضرور قریش کے روبرو کلمہ حق بیان کرنے کو چاہتا ہوں۔ آپ میرے جذبات دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز میں مسجد میں گیا، دیکھا کہ قریش آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اچانک با آواز بلند کہا، اے خاندان قریش، میں صدق کے دل سے اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی میرے یہ کلمات ان کے کانوں کو ٹکرائے ہی تھے کہ وہ بھڑک اٹھے اور مجھے بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ میری حمایت میں اٹھے اور ان کے درمیان حائل ہو کر کہنے لگے، عقل کے اندھو، کیا تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جب مجھے ہوش آئی تو زخموں سے نڈھال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ناگفتہ بحالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں نے تجھے ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے روکا نہیں تھا؟ میں نے عرض کی، حضور آپ نے یقیناً مجھے روکا تھا، لیکن میری دلی تمنا تھی کہ مشرکین کے نرغے میں ایک مرتبہ اسلام کا اعلان کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، یہاں جو آپ نے سنا اور دیکھا انہیں جا کر بتائیں، انہیں اسلام کی دعوت دیں، شاید آپ کے ذریعے انہیں فائدہ ہو، ان کی کایا پلٹ جائے اور آپ کو عند اللہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ جب آپ کو یہ خبر ملے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلبہ حاصل ہو چکا ہے تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گیا۔ جب میں اپنی بستی میں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سفر کیسا رہا اور اس میں کیا کچھ حاصل کیا؟ میں نے اسے بتایا، عزیز بھائی، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر میرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، بھائی جان، میں آپ کا دین اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ بھی فوراً اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر فرمانے لگیں، بیٹا، اب میں تمہارے دین سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اسی روز سے یہ مومن گھرانہ قبیلہ غفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں ہمہ تن مصروف ہو گیا۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر قبیلہ کے بہت سے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور باقاعدہ یہاں نماز کا نظام قائم کر دیا گیا۔ چند افراد نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے آبائی دین پر قائم رہیں گے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جاتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور قبیلہ بنو اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بستی میں مقیم رہے، یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے غزوات رونما ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہو کے رہ گئے۔ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ کس قدر خوش نصیبی ہے، یہ سعادت وافر مقدار میں آپ کے حصے میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر معاملہ میں آپ کو ترجیح دیتے، آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، وقت ملاقات مصافحہ کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بے چین رہنے لگے۔
चूँकि मदीने तय्यबा आका के वजूद अक़दस से खाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजालिस की रोशनी से महरूम हो चुका था, लिहाजा आप वहाँ से मुल्क शाम की तरफ कूच कर गए। खिलाफत सिद्दीक़ फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हुमा में वहीं मुकीम रहे, लेकिन खिलाफत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु में दमश्क की तरफ कूच कर गए। वहाँ मुसलमानों की ये हालत ज़ार देखी कि वो दुनियावी जाहो जलाल के दिलदादा हो चुके हैं। मुसलमानों की ये हालत देखकर आप बहुत परेशान हुए। बिलाखिर हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मदीने मुनव्वरा बुला लिया तो आप वहाँ तशरीफ़ ले आए। यहाँ आकर देखा कि लोग दुनिया की तरफ पूरी तरह रागिब हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कबीदा खातिर हुए और बड़ी सख्ती से लोगों पर तनकीद शुरू कर दी, जिससे आम लोग बहुत तंग आ गए। ये सूरत हाल देखकर हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रब्ज़ा बस्ती में मुंतकिल हो जाने का हुक्म दे दिया। ये मदीना मुनव्वरा के नज़दीक ही एक छोटी सी बस्ती थी। आप लोगों से अलग थलग होकर इस बस्ती में ज़िंदगी के दिन पूरे करने लगे। यहाँ आपने दुनिया से बिल्कुल बेनियाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबैन रदियल्लाहु अन्हुमा के नक्श कदम पर चलते हुए दुनिया पर आखरत को तरजीह दी। एक दिन का वाक़या है कि एक शख्स आपके घर में दाखिल हुआ, चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो घर में कोई सामान दिखाई न दिया। उसने ताज्जुब से पूछा, ए अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु, आपका सामान कहाँ है? फरमाया, हमारा एक दूसरी जगह घर है। अच्छा, सामान हम वहाँ भेज देते हैं। वो शख्स आपकी मुराद समझ गया और कहने लगा, ए अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु, जब तक आप इस घर में हैं, यहाँ रहने के लिए भी तो कुछ सामान आपके पास होना चाहिए। तो आपने फरमाया, घर का असल मालिक हमें यहाँ रहने नहीं देगा। एक मर्तबा शाम के गवर्नर ने 300 दिनार आपके पास भेजे और ये पैगाम दिया कि ये रकम आप अपनी किसी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लें। आपने बड़ी बेनियाजी से दिनार वापस कर दिए और फरमाया, क्या इसे अपने इलाका में मुझसे ज़्यादा कोई मफलूकुल हाल नज़र नहीं आया? आसमान ज़ुहद व तक़वा का ये दरखशिंदा सितारा 32 हिजरी को हमेशा के लिए गुरूब हो गया। आपकी तारीफ़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद तारीख़ के औराक की ज़ीनत बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्ज़ो समा ने आज तक अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु से बढ़कर कोई सादिक दिल न देखा होगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की ये जुर्रत हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान खौफ को शिकस्त दे देता है। उन्होंने तन्हा खड़े होकर बातिल के सामने हक का परचम बुलंद किया, अगरचे इसकी कीमत जान से भी ज़्यादा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि अबू ज़र से सच्चा दिल किसी ने नहीं देखा। उनके इसार और कुर्बानी को याद रखना हम सब पर फ़र्ज़ है। इस अजीम दास्तान पर आपके क्या ख़यालात हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नई सवाने के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु के तफ़सीली हालात ज़िंदगी मालूम करने के लिए दर्ज झेल किताबों का मुताला कीजिए। एक, अल-इसाबा मतबूआतु सआदा 20वीं 3-23वीं। 2, अल-इस्तिआब मतबूआतु हैदराबाद 646 645वीं 2। 3, तहज़ीब व तहज़ीब 42वीं 420वीं। 4, तजरीद व अस्माए सहाबा 175वीं 2। 5, तज़किरतुल हुफ़ाज़ 1516। 6, हिलियतुल औलिया 255-256। 7, सिफ़तुस सफ़वात 246-245वीं 2। 8, तबक़ातुश शारानी 32वीं।